السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ اگر آپ اس سلسلے کو فالو کرتے آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل ہم علم الآخرت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سے سیکھ رہے ہیں، جو کہ مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 21ویں باب میں پائی جاتی ہے۔ ہم نے بہت ساری باتیں کر لیں، لیکن ابھی بھی چند خبرداریاں، چند باتیں باقی ہیں جو خداوند یسوع مسیح لوکا کے وسیلے سے ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 21ویں باب کی 28ویں آیت سے کلام کا مطالعہ کر لیں۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ بس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور رات کو باہر جا کر اس پہاڑ پر رہا کرتا تھا جو زیتون کا کہلاتا ہے، اور صبح سویرے سب لوگ اس کی باتیں سننے کو ہیکل میں اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تمجید ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی اس علم الآخرت کے بارے میں تعلیم کو ہم مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو مختلف طریقوں سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کچھ باتیں یروشلم کی تباہی سے متعلق ہیں جو سن 70 عیسوی میں ہو چکی، اور اس میں کچھ باتیں خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو اخیر زمانہ سے متعلق ہیں، یعنی وہ عرصہ جو خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد، اور اگر میں بالخصوص بات کروں تو پھر یروشلم کی تباہی سے لے کر خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جس کو انجیل مقدس یا نیا عہد نامہ اخیر زمانے کے نام سے یاد کرتا ہے، اس کے دوران کیا ہوگا۔ ہم نے کچھ باتوں پر غور کر لیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، اگر میں علم الآخرت کے بارے میں اس ساری تعلیم کا خلاصہ کرنا چاہوں جو خداوند یسوع مسیح نے اس دن ہیکل میں لوگوں کو دی اور مقدس لوکا کے وسیلے سے ہم تک پہنچی، تو میں اس کو 3 مختلف ادوار میں تقسیم کر سکتا ہوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے 2 پروگراموں میں بھی دیکھا۔ ایک، سقوط یروشلم، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ ہیکل تباہ ہو جائے گی، پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ اس ایسکٹالوجی کے بارے میں سقوط یروشلم وہ پہلا پڑاؤ تھا جہاں سے کہ اخیر زمانہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک وہ زمانہ ہوگا جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ ایک پہلی آمد سقوط یروشلم سے پہلے، اور دوسری آمد جب اور جس گھڑی خداوند نے اس کو مقرر کر رکھا ہوگا۔ اور پھر ایک بیچ کا پورا وقفہ ہے جس میں نسلیں آتی رہی جاتی رہی، ہر دور دوسرے دور میں تبدیل ہوتا رہا، ہر ایج دوسری ایج میں تبدیل ہوتی رہی، اور اس کو ہم انٹرم پیریڈ کہہ سکتے ہیں۔ وہ درمیانی زمانہ ہے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق سقوط یروشلم
اور ان کی دوسری آمد کے درمیان۔ اب کچھ نشانیاں خداوند یسوع مسیح نے سقوط یروشلم کی بتائی، لیکن ایک حتمی نشانی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا کہ سقوط یروشلم کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس دن کی ہولناکی بیان کی، اور وہ سب کچھ 70 عیسوی میں منوان ویسے ہی ہوا جیسے خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا تھا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی دوسری آمد کے بارے میں بتایا، اور اس کی بھی ایک ہی حتمی نشانی ہمیں بتائی، اور وہ حتمی نشانی کیا تھی کہ تم ابن آدم کو قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں پر آتے ہوئے دیکھو گے۔ اینڈ پیریڈ، یہ وہ حتمی نشانی ہے جو ہمیں بتائے گی کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی نشانیاں ظاہر ہوں گی، نشان ظاہر ہوں گے، وہ سب اس دن کی طرف ہمیں لے کر جائیں گے۔ یسوع مسیح نے ضرور کہا کہ آسمان پر نشان ظاہر ہوں گے، سمندر بپھر جائیں گے، لوگ خوف کھا جائیں گے، لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، لیکن حتمی نشان کیا ہے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کا؟ کہ جب اس کو ہم مقرب فرشتوں کے ساتھ بادلوں پر آتے ہوئے دیکھیں۔ ہاں، جو بیچ کا زمانہ ہے سقوط یروشلم سے لے کر خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد تک، اب یہ کتنا لمبا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اس میں چند باتیں تواتر کے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، افواہیں ہوں گی جنگوں کی، بھونچال آئیں گے، کال ہوگا، مری ہوگی، وبائیں پھیلیں گی، یہ سب کچھ ہوگا اور ہوتا رہے گا جیسا کہ ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ تو دنیا میں ہوگا۔ کلیسیا کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایذا رسانی ہوگی، ایماندار پکڑوائے جائیں گے، قید میں ڈلوائے جائیں گے، حتیٰ کہ مارے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا گھبرانا مت، یہ گواہی کا موقع ہوگا، اور کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، یہ تم کو وہیں بتا دیا جائے گا۔ مختلف ادوار میں ایذا رسانی بھی ہوتی رہی ہے، کلیسیا ہر دور میں اذیت اٹھاتی رہی ہے، لیکن اس سے ہمارے خداوند کا نام جلال پاتا رہا ہے۔ تو دو بریکٹس ہم نے دیکھی، سقوط یروشلم اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد۔ ایک نشانی، یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو، ایک نشانی ابن آدم کو قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں پر آتے ہوئے دیکھو۔ جو کچھ باقی ہے وہ سب اس بیچ کے عرصے میں ہونا ہے اور ہو رہا ہے۔ اور اپنی اس تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے بھی ایسا ہی کیا۔ 29ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ بھی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اپنی اس تعلیم کو سمرائز کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی چھوٹی سی، ایک بڑی سادہ سی تمثیل ان لوگوں سے کہی، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ تمہارے لیے موسموں کے بدلنے کا نشان کیا ہوتا ہے۔ اور اکثر درختوں کو دیکھ کر، پودوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ موسم بدلنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا انجیر کے درخت کو دیکھو، باقی سب درختوں کو دیکھو، جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے۔ اگلے موسم کے آنے کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہو جاتا ہے کہ نئی کونپلیں نکلنے لگتی ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم اتنے ہوشیار ہو کہ
فطرت میں ہونے والے ایک کام کو دیکھ کر تم آئندہ کے موسم کا اندازہ کر سکتے ہو، تو جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے، جب تم ان چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھو تو جان لینا کہ میری آمد اب قریب ہے۔ خبردار کر دیا، ہوشیار کر دیا، یہ بتا دیا کہ کیا کچھ ہوگا، لیکن ساتھ میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ گمراہ نہ ہو جانا، کیونکہ بہت سارے گمراہ کرنے والے لوگ آئیں گے جو انہی باتوں میں کلیسیا کو گمراہ کریں گے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اب یہ آیت تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی اس نسل سے کیا مراد تھی؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک یہ سب باتیں پوری نہ ہوں، یہ نسل نہیں ٹلے گی۔ یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ اب خداوند یسوع مسیح یہاں پر کیا بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود، یعنی وہ ایمانداروں پہ جو سختیاں آئیں گی، وہ جو ایذا رسانی ہوگی، وہ جو قید و بند کی صعوبتیں ان کو برداشت کرنی پڑیں گی، وہ جو موت ان کو برداشت کرنی پڑے گی، تب بھی ایماندار خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد تک دنیا میں قائم رہیں گے۔ یہ نسل، یہ خدا پر ایمان رکھنے والے لوگوں کی نسل تب تک قائم رہے گی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اتھارٹی، اختیار کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرما دیا کہ یہ جو کچھ میں نے کہہ دیا، یہ اب پتھر پر لکیر ہے۔ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں، لیکن میرے منہ کا نکلا ہوا لفظ نہیں ٹل سکتا، میرے منہ کا نکلا ہوا کلام نہیں ٹل سکتا، کیونکہ جیسے میں قادر مطلق ہوں، اسی طرح سے میرے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قادر مطلق ہے۔ اور لوکا کے ہی انجیلی بیان میں ہم نے پڑھا تھا کہ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں جاتا۔ خدا کے کہے ہوئے کو پورا ہونا ضرور ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اب اپنے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جو کچھ میں نے کہہ دیا، یہ باتیں ٹل نہیں سکتی، ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ جو 2000 سال کا عرصہ گزرا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سقوط یروشلم بھی ویسے ہی ہوا جیسے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا۔ اور جو یہ اخیر زمانہ چل رہا ہے، اس میں ہونے والی تمام باتیں گواہی دیتی ہیں کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، اور وہ پورا ہو رہا ہے۔ یسوع نے کہا آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں، خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام نہیں ٹل سکتا۔ اب اس ساری تعلیم کے شروع میں خداوند یسوع مسیح نے جو پہلی بات کہی تھی وہ خبردار رہو، گمراہ نہ ہو جانا۔ اب یہ تمثیل سنانے کے بعد خداوند یسوع مسیح دوبارہ ایک خبرداری کی طرف آتے ہیں 34ویں آیت میں، پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے۔ اس سلسلے میں خداوند یسوع مسیح کی بہت ساری تمثیلیں بھی ہیں۔ چور کی تمثیل انہوں نے سنائی، اور بہت ساری تمثیلیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ خداوند کا دن ناگہاں آئے گا۔ ایمانداروں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ وہ 10 کنواریوں کی تمثیل سے بھی ہم بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں۔
جن میں سے کچھ ہوشیار تھیں اور کچھ سست تھی۔ وہ جو تیار تھیں وہ دلہا کے ساتھ بینکویٹ میں، ضیافت میں شریک ہو گئی۔ وہ جو تیار نہیں تھی ان کو دروازے سے واپس کر دیا گیا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح یہی فرما رہے ہیں کہ خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست نہ ہو جانا، کہ تمہارا فوکس، تمہاری نگاہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے ہٹ جائے۔ ہمیں اس دن کے لیے تیار رہنا ہے اور اس بات کے لیے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ ناگہانی کی بات ہو رہی ہے، اچانک سے ہو جانے کی بات ہو رہی ہے۔ مقدس متی ہمیں بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، بلکہ صرف باپ۔ خدا اپنی الہی قدرت سے پلان کر چکا ہے کہ وہ دن کب ہوگا، جب خداوند یسوع مسیح جلال کے ساتھ، قدرت کے ساتھ عدالت کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ دن ناگہانی آئے گا، کسی کو نہیں معلوم ہوگا، کسی کو اس گھڑی کی بابت خبر نہیں ہوگی، لیکن وہ اچانک آ جائے گی۔ پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ جاگتے اور دعا کرتے رہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ تیار رہو۔ Be on your guard, be ready always۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمانداروں کو سونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے جسمانی طور پر انسان تھکتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے، لیکن یہاں جاگتے رہنے کا مقصد یہ ہے be on your guard۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہم سو رہے ہوں خداوند یسوع مسیح آ جائیں، لیکن اگر ہم تیار ہیں اس کو ریسیو کرنے کے لیے تو پھر ہمیں کسی قسم کا ملال یا پریشانی نہیں ہوگی۔ بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ تو ہم تو دعا کرتے ہیں، ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور وہ دن جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بس ہم جس اختیار کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ اسی دن ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح اس زمین کو دوبارہ ریکلیم کرنے کے لیے آئیں گے اور ان کا اختیار اس زمین پر قائم ہو جائے گا۔ تب ہر چیز ان کے تابع ہو جائے گی، ہر چیز ان کے اختیار میں آ جائے گی، ہر چیز ان کے پاؤں کی چوکی بنا دی جائے گی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں خبردار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے، ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ کیوں کرنا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں جاگنا ہے؟ کیوں دعا کرنی ہے؟ کیوں ہوشیار رہنا ہے؟ تاکہ ہم ان ہوشیار کنواریوں کی طرح دلہا کے ساتھ اس ضیافت میں شریک ہو سکیں، ہم اپنے مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہی کا حصہ بن سکیں۔ دیکھیں اینڈ کیا ہے، گول کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ بھی خدا کی بادشاہی کا حصہ بن پائیں۔ خدا کی بادشاہی کا حصہ ہم صرف اس صورت میں بن سکتے ہیں کہ جب ہم کلام کی ان باتوں کو اپنے دلوں میں اتاریں اور ان پر عمل کریں۔ پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، ڈرنے یا خوف کھانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں آن گارڈ رہنا ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ خداوند کسی بھی وقت ناگہاں آ سکتا ہے، اور اگر ہم تیار نہیں ہیں تو پھر ہم اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا جو مطمع نظر ہے، ہمارا جو آبجیکٹو ہے، اس کو ہماری زندگیوں پر حاوی ہونا چاہیے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس گھڑی کے لیے
اس وقت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگیوں میں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن تیار رہنا ضروری ہے، دعا کرتے رہنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب اس کی بادشاہی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ 37ویں آیت میں لوکا ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور رات کو باہر جا کر اس پہاڑ پر رہا کرتا تھا جو زیتون کا کہلاتا ہے، اور صبح سویرے سب لوگ اس کی باتیں سننے کو ہیکل میں اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب وہ تعلیم ختم ہو گئی، وہ ایک دن میں جو خداوند یسوع مسیح تعلیم دینا چاہتے تھے وہ ختم ہو گئی، اور آخری دنوں کی روٹین کے بارے میں اب لوکا ہمیں بتا رہے ہیں۔ 10 نسان کو یا 10 ابیب کو، جس دن کو ہم پام سنڈے کے طور پر مناتے ہیں، خداوند یسوع مسیح فاتحانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوئے تھے، اور اس دن سے لے کر ابھی تقریباً 1 ہفتے کا گیپ ہے عید فصح میں، اور خداوند یسوع مسیح ہر روز لکھا ہے اپنے آپ کو ہیکل میں پیش کرتے تھے۔ وہ ہیکل میں بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ دن کے وقت میں تو وہ یروشلم میں ہوتے تھے، ہیکل میں ہوتے تھے، لیکن لکھا ہے کہ رات کو وہ اس پہاڑ پر چلے جایا کرتے تھے جو زیتون کا پہاڑ کہلاتا ہے، اور یہ بالکل یروشلم کے باہر ہی تھا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عید فصح کا وقت ہے، شہر میں لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ تمام ملک سے اور ایون ملک کے باہر سے بھی لوگ عید منانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ دن کو تو شہر میں آتے تھے، ہیکل میں آتے تھے، لیکن رات وہ شہر سے باہر کسی گاؤں میں، کسی دیہہ میں، کسی اور جگہ پر جہاں پر وہ قیام کر سکتے تھے گزارتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی لوکا ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ دن تو ہیکل میں گزرتا تھا، لیکن شام کو وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ زیتون کے پہاڑ پر چلے جاتے تھے۔ اور یہ بھی لکھا ہے، صبح سویرے سب لوگ اس کی باتیں سننے کو ہیکل میں اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے شروع میں ہی دیکھ لیا تھا کہ لوگوں کو ایک فرق نظر آ گیا خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں اور باقی ربیوں اور کاہنوں کی تعلیم میں۔ اور وہ فرق کیا تھا کہ وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے معجزات تو ایک طرف، ان کی تعلیم بھی ایک بہت بڑی کراؤڈ پولر تھی، لوگ ان کی تعلیم سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور یہ کام خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے آخری دنوں تک چلتا رہا۔ لوکا کہہ رہے ہیں کہ رات کو تو وہ وہاں ہوتے تھے، زیتون کے پہاڑ پر ہوتے تھے، صبح سویرے ہیکل میں آ جاتے تھے، اور لوگ بھی جوک در جوک ان کی تعلیم کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو یہ تھی روٹین میرے مسیحا کی اپنی زندگی کے، اس زمینی زندگی کے آخری ہفتے میں۔ زندگی کی آخری سانس تک وہ تعلیم دینے سے نہیں چوکے، وہ خدا کی بادشاہی کے متعلق لوگوں کو سکھانے سے نہیں چوکے۔ دوستو، آج ہم نے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 21ویں باب کو تمام کر لیا، اور اسی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کو بھی جو انہوں نے علم الآخرت کے بارے میں، ایسکیٹالوجی کے بارے میں دی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پرانے عہد نامہ میں ہمیں علم الآخرت پر کوئی بہت زیادہ تعلیم نہیں ملتی، اور ہم شکر گزار ہیں خداوند کے کہ انہوں نے یہ سب کچھ ہمیں وقت سے پہلے بتا دیا۔ قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں پر خداوند یسوع مسیح کی دوبارہ آمد ہوگی۔ ہم خوش نصیب ہوں گے اگر اس کا استقبال کر سکیں۔ اگر اس سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے
تو پھر ہم مردوں میں سے اٹھائے جائیں گے، لیکن کب؟ جب ہم ہوشیار رہیں گے اور اس دن کے لیے تیاری کر رکھیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے گا۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔